آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں، آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرنے والی ہوں۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ حضرت صفیہ کے باپ یہودیوں کے نامور قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مرکز خیبر پر چڑھائی کی۔ خیبر مدینہ کے شمال مغرب میں ایک نہایت زرخیز مقام تھا، جہاں یہودیوں نے چند نہایت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ مدینہ پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ مدت سے لشکر اور آلات حرب و ضرب یعنی اوزار، جنگی تلواریں وغیرہ جمع کر رہے تھے، اور اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد انہوں نے 2 اور قبائل بنو غطفان اور بنو اسد کو بھی اس وعدے پر اپنے ساتھ ملا لیا کہ مدینے کی فتح کے بعد نصف یعنی آدھا نخلستان وہ 2 قبیلوں والوں کو دیں گے اگر وہ لوگ ان کی مدد کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام پلاننگ کی جب خبر ملی تو پھر مسلمان خیبر پہنچ گئے، اور وہاں پر ان مسلمانوں نے 3 قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر جنگ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی یہودیوں کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہوئی۔ ان کے کئی نامور بہادر اور سردار اس لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سارے افراد میدان جنگ میں کام آئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ مقتولوں میں ان کے باپ، بھائی اور شوہر بھی تھے۔ اس طرح وہ نہایت قابل رحم حالت میں تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ بنو خریزہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہے، کیونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موضوع ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ پھر حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا گیا، اور انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے وہ اپنے گھر چلی جائے یا پسند کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ تو حضرت صفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا پسند کیا، اور ان کے حسب منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ کے چہرے پر چند ابھرے ہوئے نشانات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ تو حضرت صفیہ نے عرض کیا کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں آ گرا۔ میں نے یہ خواب اپنے باپ کو سنایا، جس سے وہ سخت غضبناک ہوا اور اتنی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ پھر اس نے کہا، میرے باپ نے کہا، کیا تو ملکہ عرب بننے کا خواب دیکھتی ہے؟ اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نہایت حلیم، متبع، خلیق، کشادہ دل، سیر چشم اور صابر تھی۔ جب وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائی اور حضرت فاطمہ الزہرا انہیں دیکھنے کے لیے آئی، تو حضرت صفیہ نے اپنے بیش قیمتی طلائی جھمکے اپنے کانوں سے اتار کر حضرت فاطمہ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت صفیہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ حضرت صفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ دوسرے ازواج نے ان کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، یعنی ان کا اظہار عقیدت نمائش نہیں بلکہ سچے دل سے وہ یہی چاہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کوئی عورت صفیہ سے اچھا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت صفیہ کی ایک لونڈی نے امیر المومنین سے شکایت لگائی کہ یہ ام المومنین کے دل میں ابھی بھی یہودیوں کے لیے محبت ہے۔ تو ام المومنین نے حضرت صفیہ کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ فرماتی ہے کہ امیر المومنین، جب سے جمعہ کا دن ملا ہے، میں نے ہفتے کی جب مسلمانوں کو جب جمعہ کا دن عنایت ہو گیا ہے تو ہفتے کو میں نے دوست رکھنے کی ضرورت نہیں رہی مجھے۔
یعنی میرے نزدیک ہفتہ نہیں بلکہ جمعہ احترام کے قابل ہے۔ لیکن جہاں تک بات یہودیوں سے اس کی، کیونکہ مجھے چاہیے کہ رشتہ دار اور قرابت داروں کا حق میں ادا کروں، اسی لیے میرے جو رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں۔ تو اس نے اتنی سچائی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صفیہ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ تجھے امیر المومنین کے پاس میری شکایت کرنے کے کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو اس لونڈی نے جواب دیا، مجھے شیطان نے بہکایا۔ تو ام المومنین نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ پیاری بہنوں، علم و فضل میں بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند تھا۔ کوفہ کی عورتیں اکثر ان کے پاس مسائل دریافت کرنے آتی تھی۔ زین العابدین، اسحاق بن عبداللہ، یزید بن معتب اور مسلم بن صفوان نے چند احادیث بھی حضرت صفیہ کی زبانی بیان کی ہیں۔ حضرت صفیہ نے رمضان المبارک کے 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں وفات پائی، جنت البقیع میں مدفن ہے۔ انہوں نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں راہ خدا میں دے دیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں۔